جو بیماری ہے تھوڑی یونیک قسم کی ہے، اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے ہمارے سینٹرز میں جو نئے لوگ کام کرنے آتے ہیں، ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ، خاص طور پر جب کوئی اسلام آباد سے مجھے کال آتی ہے یا کراچی سے یا مری سے، اور وہاں سے کوئی پروفیشنل کسی مریض کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہے، تو ابھی وہ اگر نیا ڈاکٹر ہے یا نیا سائیکالوجسٹ ہے تو وہ بات ایسے کر رہا ہے جیسے مریض کے بارے میں اس کے سمٹمز نہیں بیان کر رہا، جیسے وہ مریض کی شکایت کر رہا ہے، جیسے کہ لفظ استعمال کرنا کہ وہ تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فلاں مریض بہت تنگ کر رہا ہے۔ لیکن جب کسی میڈیکل وارڈ سے کوئی ڈاکٹر اپنے سینئر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ وومٹنگ کر رہا ہے، وہ اس کو بخار ہے، اس کا سر درد ہو رہا ہے یا اس کو نوزیا ہو رہا ہے، وہ تنگ کرنے کا لفظ مریض کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کرتا، یا بدتمیزی کر رہا ہے، یا وہ دکم پیل کر رہا ہے، یا کچھ کر رہا ہے، یا گالی گلوچ کر رہا ہے، تو ایون پروفیشنل کو بھی یہ بات سمجھنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اور جب چند سال گزرتے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے تو وہ اس کے لیے جو پراپر ورڈز ہیں، جیسے کہ وہ اریٹیشن محسوس کر رہا ہے، وہ انگزائٹی میں ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، یا کوئی ایسا ایگریشن میں ہے، کوئی لفظ ایسا یوز کرنا جو کہ میڈیکل ڈومین میں ہے، تو وہ اس طریقے سے بات کرے گا۔ اور جب وہ بات کرے گا تو وہ کھپا ہوا نظر نہیں آئے گا، کھپا تپا ہوا، کیونکہ نیا پروفیشنل ڈاکٹر جب بھی مریض سے یا کسی جگہ سے بات کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی کھپا تپا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لگتی ہے کہ اس نے پہلے معاملات کو خود ہی مس مینج کرنے کی کوشش کر چکا ہے اور اب وہ مجبور ہو کے کال کر رہا ہے، یعنی اس کے لیے بھی کال کرنا ندامت کا باعث ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ میں یہ معاملہ خود ہینڈل نہیں کر سکا، تو اس لیے وہ میں کال کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو پیرنٹس کا معاملہ ہے، جو پہلی دفعہ پیشنٹ علاج میں آتا ہے تو سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا نہیں کچھ ہونا، اس مریض کا کچھ ہونا ہے، اس کی بیٹری ٹھیک ہو جائے گی، اس کے سیلز ٹھیک ہو جائیں گے، اس کو فلانا چیز ہو جائے گی، یا نئی ٹائر ٹیوب نئے پڑ جائیں گے اس کو، یا کچھ ایسا کچھ پالش ہو جائے گی کچھ۔ یہ اس وقت ذہن میں ان دا بگننگ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ آخر ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو سموتھ کرنا ہے۔ یہ پھر یہاں علاج میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور جتنی دیر میں پتہ چلتا ہے اتنی دیر میں فرسٹ 100 ڈیز کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ 100 ڈیز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچے زیادہ تر ہوم ورک 60 ڈیز کا ہوم ورک کون سے دنوں میں کرتے ہیں؟ آخری 11th آور پہ۔ تو کسی بھی علاج میں وہ آخری دنوں میں ہوتا ہے کہ ہنکی بنے گا، ہائی نہیں پہنا ہنکی بنے گا، جیسے وہ کرنے رہے ہوتے کہ کار آ رہا ہے بچہ۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔